بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو السلام علیکم. زندگی میں کبھی نہ کبھی ہمیں ایسے لوگوں سے واسطہ ضرور پڑتا ہے کہ جن کو دیکھنے اور تھوڑا سا سننے کے بعد ہمارا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. جھوٹ ان کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا، جھوٹ ان کے ہاتھوں سے بھی انہوں نے نہیں لکھا ہوتا، پر جس لمحے وہ بولتے ہیں بات کو چھپاتے ہیں یا جھوٹی بات کو اتنے اعتماد سے کرتے ہیں کہ خود آپ کا دل گواہی دینے لگتا ہے. ہم نے ایسے لوگ بھی بہت سارے دیکھے ہیں جو کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، آپ ان کو کم فہم کہہ سکتے ہیں، نادان کہہ سکتے ہیں، پر اپنے تئیں وہ بہت سمجھدار ہوتے ہیں. وہ اپنی جھوٹی بات کو، اپنے جھوٹ کو، اپنے فراڈ کو، اپنے فریب کو سچا ثابت کرنے کے لیے کسی بھی لمحے اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں. اس سے آگے جائیں گے تو قرآن پاک کی قسم کھا سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کی، اپنے عزیزوں کی، کسی کی بھی کھا لیں. جو چیز زندگی میں نے سیکھی، اور یہ سکھائی کس نے؟ اللہ کی پاکیزہ اور پاک کتاب نے، کہ جو شخص بار بار اور بات بات پہ قسمیں کھائیں وہ جھوٹا ہے، اور یہ اپنے عیب کو چھپانے کے لیے اور اپنی بات کی بے وزنی کو وزن میں ڈالنے کے لیے یہ کام کرتا ہے. اب سوچیے، قرآن پاک میرے رب نے تو قسمیں کھانے کے لیے پیدا نہیں کیا، نہ اس کو بھیجا اس لیے کہ اس کی قسمیں کھائی جائیں، اس پہ حلف اٹھائے جائیں. اس کے یا تو قسم آپ اپنی بات سچی ثابت کرنے کے لیے اٹھاؤ گے، یا کسی دوسرے کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے. تو دونوں صورتوں میں اسلام میں، دین میں اس کا منشا یہ ہے ہی نہیں ہے. خدا نہ خواستہ، 100 دفعہ خدا نہ خواستہ کہیں کوئی غلطی ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، تو وہاں گواہ لانے کا حکم ہے، قسمیں اٹھانے کا نہیں ہے. قسم کے معاملے میں ہمیشہ آپ وہ زیادتی کر جاتے ہو جو بظاہر آپ کے دل کو علم ہوتا ہے، آپ کی روح بھی جانتی ہوتی ہے، اس لیے اس کی سزا بھی زیادہ ہے. قرآن پاک کی قسم اٹھائیں گے تو سوچیں، یہ خود قرآن پاک کی بھی توہین ہے. اللہ نے یہ بھیجا پڑھنے کے لیے، اللہ نے یہ بھیجا اوڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، اللہ نے یہ بھیجا جینے کے لیے، اوبے کرنے کے لیے. اس لیے تھوڑی بھیجا تھا کہ اس خالی غلاف کے اوپر ہاتھ رکھو اور کہو کہ میں اس کی قسم اٹھاتا ہوں. عدالتوں میں جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں پروفیشنل، وہ بھی بنا کسی خوف کے قرآن پاک کے ہاتھ رکھ کے قسم اٹھا لیتے ہیں. ان کو کبھی خوف بھی نہیں آتا کہ اتنا بڑا گناہ ان سے سرزد ہو رہا ہے. یہ کتمان حق ہے، حق بات کو چھپانا. یعنی ہم پہ جو واجب ہے وہ شہادت حق ہے، سچی بات کی شہادت دینا، سچائی کی شہادت دینا، گواہی دینا. اور آپ کسی چھوٹی موٹی بات پہ، کسی چھوٹے موٹے فائدے کے لیے جھوٹی قسم اٹھانے کے عادی ہو جاؤ، اور آپ کو لگے کہ لوگ اس بات کو مان لیں گے اور میرا جھوٹ چھپ جائے گا، تو چھپتا نہیں ہے. میں کبھی سوچتا ہوں یہ جھوٹے لوگوں میں اتنی ہمت کہاں سے آتی ہے کہ وہ اللہ کی یا اس کے کلام کی قسم اٹھا لیتے ہیں. پچھلے دنوں ایک خاتون اپنے بیٹے کو لے کے میرے پاس آئی، ان کو 12-14 سال کا ہوگا، اور انہیں بہت تکلیف تھی کہ یہ بات بات پہ قسم اٹھاتا ہے. اور پچھلے دنوں اس نے کہیں ذرا سی بات پہ بہن بھائی آپس میں لڑائی ہوئی، تو اس نے کہا میں قرآن پاک کی قسم اٹھاتا ہوں. انفیکٹ یہ لمحہ وہ تھا جب اس کی والدہ ڈر گئیں، خوفزدہ ہو گئیں. اس لیے جھوٹی قسم اٹھانا جہاں گستاخی ہے، وہاں آپ اللہ کی کبریائی کو بھی للکارتے ہیں، انفیکٹ اس کو چیلنج کرتے ہیں. آپ کے اندر اتنی گستاخی آ جاتی ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ اللہ کو اس بات کا کیا علم، میں اس کی جھوٹی قسم کھاؤں گا. آپ اس کو انوالو کر رہے ہو اپنے معاملات میں، اور اس کے نام پہ جب جھوٹ بولیں گے تو آپ سوچیں وہ کیسا اس کو مائنڈ کرے گا. کہا جاتا ہے کہ 5 عذاب ہیں جو کم سے کم ہوتے ہیں جھوٹی قسم کھانے کے لیے. وہ خود خاتون جب اپنے بیٹے کے لیے پریشان تھی تو ان کا جائز پریشانی بنتی تھی کہ ابھی اس کی عادت بنے گی. اچھا، عادت بننے میں 40 دن لگتے. بار بار ان دنوں جب انسان بولتا جاتا ہے، دوستوں میں، گھر میں، آتے جاتے، بازار میں، ایون پیسے کسی سے لیتے واپس کرتے، اللہ کی قسم میں نے اتنے دیے ہیں. یعنی دکاندار بعض بار پیسے لے کے انکار کر دیتا کہ میں نے لیے ہی نہیں ہے، اور اس پہ قسم بھی کھا لیتے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی اتنا وہ اس وقت بھول گیا ہوتا ہے؟ یہ ہذیان نہیں ہے، انفیکٹ یہ تو بعض دفعہ ولنگلی، ایفرٹلیسلی وہ اتنا جھوٹ بول جاتے ہیں کہ آپ کو اپنے پہ شرمندگی ہونے لگتی ہے کہ اس نے تو قسم اٹھائی ہے، اللہ کی قسم اٹھائی ہے، قرآن پاک کی قسم اٹھائی ہے. یا بعض دفعہ لوگ اپنے کسی پیارے کی قسم اٹھاتے ہیں. میں اپنی ماں کی قسم اٹھاتا ہوں، میں اپنے باپ کی قسم ماں کی قسم پہ زیادہ ہوتا ہے.
سیانے کہتے ہیں کہ جس کی قسم اٹھاؤ گے اس کو موت آتی ہے اور اس پہ پڑ جاتی ہے. اسی طور پہ کہا یہ جاتا ہے کہ جن لوگوں نے جھوٹی قسمیں اٹھائیں نہ صرف ان کو دنیا میں عذاب بھگتنا پڑتا ہے, تو آخرت میں جو عذاب کے درجے ہیں سب سے بڑا تو یہ کہ اللہ اس کی طرف رخ نہیں پھیرے گا, منہ نہیں کرے گا, اتنا اس کو ناپسند کیا جائے گا. اور اس روز اگر اللہ کی نظر کرم نہ ہوئی تو سب بچ جائیں گے, وہ نہیں بچے گا جس نے یہ غلط حرکت کی ہوگی. نمبر 2, ایسے بدقسمت لوگوں کے لیے اللہ کی جو رحمت کی نظر ہے اس سے بھی محرومی ہوگی. اللہ اس کو گناہوں سے پاک نہیں کریں گے, اس کو معافی نہیں ملے گی, اور جہنم میں اس کے لیے ایک گہرا گڑھا ہوگا. اور دنیا میں جو بھی قسمیں زیادہ اٹھاتا ہے, وہ چاہے اپنی شکل بدلے, چاہے دینی شکل بنا لے, چاہے لمبے چوغے پہن لے, جب بھی وہ دکان پہ کھڑا ہو کر یا زندگی میں لمبی لمبی بار بار قسمیں, جو قسمیں کھائے گا بار بار وہ جھوٹا ہوگا. یہ ایک HR میں ہمارے یہاں ایک اصول بنایا جاتا ہے کہ جب لوگ آتے ہیں نا ادارے میں, لیٹ آئے اور آپ نے بھی سوال نہیں کیا, بغیر سوال کیے کوئی بندہ وضاحت کرنے لگ جائے تو ہمارے یہاں کا انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. سوال کریں آپ جواب دیتے ہو تو چلیں جواب میں جھوٹ سچ کی آمیزش ہو سکتی ہے, چونکہ کوئی بات بھی مکمل سچی نہیں ہوتی اور کوئی بھی سچ مکمل طور پہ سچ نہیں ہوتا, کہیں نہ کہیں اس میں غلطی, آمیزش, کوئی اضافہ کمی بیشی ضرور ہوتی ہے. لیکن جب بندہ کوئی قسم کھا کے کہتا ہے کہ یس میں یہ بات کر رہا ہوں, تو وہ تیقن نہیں ہے, وہ جعلی طور پہ اس کو سپورٹ دے رہا ہوتا ہے قسم کی, اللہ کی یا اس کے نام کی یا کلام کی. یہ گستاخی اپنے بچوں کو ابھی سے بتانی چاہیے کہ نہیں کرنی. یہ گستاخی ایسی چیز ہے جو آپ کے نامہ اعمال کو اجر سے خالی کر دیتی ہے. حضرات, اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے کبھی قسم کی طرف مت جائیے. قسم آپ کو چاہے اپنے کسی رشتے کی اٹھانی پڑے, قسم چاہے آپ کو اللہ کے کلام کی اور کتاب کی اٹھانی پڑے یا اللہ کے نام کی اٹھانی پڑے, یہ بوجھ پڑ جائے گا, اس کا نقصان ہے, فائدہ کوئی نہیں ہے. تو اس وقت لگتا ہے شاید اس سے فائدہ ہو جائے, دوسرا کبھی مانتا بھی نہیں ہے, لیکن اس وقت وہ اگر یہ کہے کہ یہ قسم تجھ پہ الٹی پڑے گی تو ہمیشہ پڑ جاتی ہے. ہم نے لوگوں کو جھوٹی قسموں کی وجہ سے مرتے, بے حال ہوتے, ایون مالی طور پہ زوال کا شکار ہوتے اور لوگوں کی نگاہوں سے گرتے دیکھا. یہ فکر اگر ماں کو نہیں ہوگی اور باپ کو نہیں ہوگی تو اور کس کو ہوگی؟ یہ فکر بھائی کو بھی ہونی چاہیے, یہ فکر دوستوں کو بھی ہونی چاہیے. یعنی جو بھی ہمارا پیارا ہے, ہمارے آس پاس ہے, اگر کسی کی وجہ سے اس لت میں مبتلا ہو گیا, اس عادت میں مبتلا ہو گیا, تو میرا خیال ہے دیٹس دا مومنٹ جب ہم کو ڈرنا چاہیے, جب اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہنا چاہیے کہ مجھے تم سے بہت پیار ہے, تم بہت پیارے ہو, تم بہت اچھے ہو, تم بہت خوبصورت ہو, پر اگر یہ وجود تمہاری کسی ایک عادت کی وجہ سے, کمی کوتاہی کی وجہ سے جہنم کی آگ کا حصہ بن گیا تو کتنے دکھ کا لمحہ ہوگا. ساری زندگی, ساری کمائی, ساری اچھائی سب ضائع ہو جائے گی, چونکہ صاحب جھوٹی قسمیں کھاتے رہتے. عدالتوں میں جس بندے کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ جھوٹی قسم کھاتا ہے, اس کی گواہی دوبارہ نہیں لی جاتی. فقہ میں بھی کسی ایک بندے کی گواہی, یعنی بعض فقہ نے ایسے لوگوں کی احادیث لینے سے انکار کیا کہ جس کے باپ نے جھوٹ بولا, جس کے راوی سے کوئی اس طرح کی کمی کوتاہی ہوئی, ساری کریڈیبلٹی ضائع ہو جاتی ہے. تو زندگی تو ہم ساری گزارتے کس لیے ہیں؟ گواہی کے لیے. زندگی ہماری کریڈیبلٹی اسٹیبلش کرتی ہے, ہمارے اعمال, ہماری نیکی, ہماری خوبی, ہماری خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ لوگ ہماری گواہی دیتے ہیں. اگر ہم کو اپنی گواہی دینے کے لیے خود ہی جھوٹی قسمیں اٹھانی پڑے تو کسی کے بھی جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ قسم اٹھاتا ہے, سچی ہو یا جھوٹی, اس سے اللہ رغم. اللہ کے رسول نے بہت وضاحت سے یہ فرمایا تھا کہ اپنی دکان کا, اپنے مال کا جو سامان ہے وہ قسمیں اٹھا اٹھا کے مت بیچو. جو چیز اللہ کو اور اس کے رسول کو ناپسند ہے اس میں خیر ہو نہیں سکتی. وقتی طور پہ اگر فائدہ ہوتا بھی ہوگا تو اینڈ آف دا ڈے یہ ڈھل جائے گا بڑے نقصان میں, اور آپ کے نامہ اعمال سے وہ ساری خیر رخصت ہو جائے گی, اور وہ سارا فائدہ جو آپ نے اس جھوٹی قسم کی وجہ سے, ہاں کہیں آپ کو اپنی سچائی ثابت کرنی ہو تو آپ کو گواہ لانا چاہیے. گواہ کی ضرورت, گواہ کی اہمیت اور اس کا جملہ آپ کو اس سارے مصیبتوں سے بچا لیتا ہے اور آرام سے. ابھی تو گواہی بندہ نہیں ہے تو ویڈیو کی مل جاتی ہے, آڈیو کی مل جاتی ہے. کچھ ایسی چیز ہو جو آپ کو اپنے منہ سے یہ کام نہ کرنا پڑے, کوئی دوسرا
ٹول یا دوسرا فرد آپ کو اس عذاب سے یا آزار سے بچا لے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام۔